وہ سچے دل سے حضرت آمنہ کے لال سید مختار جناب محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھنے والے تھے، کیونکہ تعلیمات عبداللہ بن ابی سلول سے لیتے تھے اور وہاں سچی تعلیمات نہیں تھی، وہاں منافقانہ پہلو تھا، اور وہ آدمی اس کے ساتھ تھے۔ حضور سرور کونین کو اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ مدینے میں رہ کے ان کے ساتھ جنگ کی جائے، پر کریم آقا علیہ السلام نے نوجوانوں کی رائے کو داد دیتے ہوئے، ان کی رعایت کرتے ہوئے میرے پاک رسول نے ان کے فیصلے کو قبول فرما لیا۔ کریم آقا علیہ السلام اپنے گھر میں گئے، بدھ یا جمعرات کو مکے کی طرف سے آنے والا وہ بڑا لشکر احد کے میدان تک آ چکا۔ انہوں نے جو پناہ گاہیں تھی، جو مضبوط جگہ درے تھے، ان پہ آ کر قبضہ جما لی، پیغام بھیج دیا کہ ہم آنے والے ہیں یا آ جاؤ۔ جمعرات اور جمعے کا دن گزرا، رحمت عالم نے جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب وہ خطبہ کیسا ہوگا کہ کل جنگ ہو رہی ہے، حضور پاک تو عید کے فضائل تو نہیں بیان کر رہے تھے نا، اس جمعے کے روز حضور کا جو موضوع تھا وہ جذبہ شہادت تھا، وہ جذبہ جہاد تھا۔ اب غور کرو، رسول اللہ جہاد بیان کرے اور شہادت کے رتبے بیان کرے، کوئی ہے پیچھے رہنے والا؟ آج بھی سن کے نوجوانوں کے دل ابھر آتے ہیں، خون جوش مارتا ہے جب رسول اللہ خود بیان کرے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سن رہے تھے حضور کا خطبہ، لگتا تھا حضور نے جنت ہمارے سامنے رکھ دی۔ یہ منظر حضور پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور حضور پاک کا وہ خطبہ ختم ہوا تو ایک صحابی اطلاع ملی وفات پا گئے ہیں، ان کا جنازہ بھی پڑھا گیا، غم بھی تھا، بڑے جلیل القدر صحابی وہ جمعے کے روز فوت ہوئے، ان کا جنازہ بھی جمعے کے دن ہی ادا کر دیا گیا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام 1000 بندوں پر مشتمل ایک عظیم الشان لشکر لے کے ہفتے کی صبح جانب احد 3 میل کے فاصلے پہ مسجد نبوی سے جب نکلے بڑے دروازے سے، تو 3 میل پورے پیدل سفر کرے تو وہ احد کا میدان آ جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اپنے لشکر میں حضرت امیر حمزہ کو ساتھ لیے، فاروق اعظم، ابو بکر صدیق، حیدر کرات، حضرت علی مرتضیٰ، دیگر اصحاب، یہ 1000 بندے کا لشکر مدینہ سے جانب احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، اور آرام کرنے نہیں جا رہا، سیر کرنے نہیں جا رہا، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے، ہفتے کا دن 15 تاریخ، میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، 15 تاریخ شوال کی، یہ مہینہ شوال کا ہے، ہفتے کا دن، صبح سویرے قرآن فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے سونیا جب تم اپنے جسم مبارکہ پر جنگی لباس زیب تن فرما کے، اپنے پاک گردن میں تلوار ہمائے لٹکا کے، اپنے گھر سے اپنے اہل خانہ زوجہ پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس سے جدا ہو رہے تھے، ان کے گھر سے نکل رہے تھے، اور وہ تمہاری اہلیہ، اہل بیت میں اہلیہ تمہاری بیوی اس وقت اس گھر میں موجود تھی جس حجرہ پاک سے آپ نکلے احد کی طرف۔ رحمت عالم کو صبح سویرے جب دیکھا یاروں نے، شرمندگی کا اظہار ہوا ان نوجوانوں کو جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ ہم یہاں نہیں احد کے میدان میں پہنچیں گے۔ کیوں؟ وہ حضور کے مزاج کو پہچان رہے تھے کہ رحمت عالم کی رائے کے الٹ ہم نے رائے دی ہے۔ ہمارا جذبہ شوق تھا، پر بہتر یہی تھا کہ حضور پاک کے رائے کو پسند کر لیا جاتا، ان کے کہنے پہ لبیک کہہ لی جاتی، پر ہمیں جذبہ شوق تھا یا حبیب اللہ
ہم اپنے لفظ واپس لیتے ہیں، اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہیں، اور جس طرح آپ کی مرضی اس طرح آپ کے آگے آگے پیچھے پیچھے چاروں جانب ہم جانیں قربان کریں گے۔ حضور مدینے میں رہ کے ہی جنگ کرتے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا اللہ کے نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ جب جنگ کا لباس زیب تن کر لے پھر اسے کھولے، اب جنگ یہاں نہیں اودھ کے ہی میدان میں جانا پڑے گا۔ کریم آقا علیہ السلام یہ لشکر لے کے پہنچے نا اودھ کے میدان میں، تو راستے میں ہی چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی۔ منافق لوگ، بے ایمان عقیدہ رکھنے والے لوگ، وہ صحابہ کرام کہ ان جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے عجیب قسم کے لفظ بولنے لگے۔ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، سمجھانے کے لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہم عمر رسیدہ تجربہ کار افراد کی رائے کو پسند نہیں کیا، اور جو نوجوان تھے ان کی رائے کو اہمیت دی ہے، یہ حضور کو نہیں چاہیے تھا، یہ منافق لوگ کہنے لگے۔ میں کہنا چاہوں گا تاریخ اسلام اور تاریخ قرآن حدیث پڑھ کے دیکھ لو، جب بھی صحابہ کرام پر تانا زنی کا تیر آیا ہے تو تلاش کریں گے کہ وہ کون ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جس نے صحابیوں پہ تیر پھینکا۔ میں کوئی بات کر دوں عقیدے کی، پہلے دن سے ہی یہ طے شدہ بات ہے، ماننے والے تو غلام ہوتے ہیں، غلام اپنے آقا پہ اعتراض نہیں کرتے، یہ بے ایمان لوگوں کا اعتراض ہوتے ہیں۔ آج بھی ہیں ان کے پس خوردہ، ان کے پالتو لوگ جو صحابہ کرام کو تیروں اور تانوں کا نشانہ بنانے والے، یہاں تک کہ رحمت عالم ارشاد ہوتا ہے تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، حضور پاک وہاں صف بندی فرما رہے تھے اور صفیں بن رہی تھی احد کے میدان میں مصطفیٰ جان عالم کے جانثار شیر دل نوجوانوں کی، حضور صف بندی اور جنگ کے حالات و واقعات ارشاد کر رہے تھے۔ عین اس وقت کہ چند لمحوں کے بعد نگارہ جہاد بجا دیا جاتا، عین اس وقت 300 بندے سمیت عبداللہ ابن ابی سلول وہ 300 بندوں کو لے کے وہاں سے پیچھے کی طرف پلٹ پڑا۔ اب صحابہ کرام کے لیے 1000 بندہ ہو، 1000 میں سے 300 بندہ عین اس وقت جدا ہو جائے جبکہ دشمن سامنے دیکھ رہا ہو اور وہ جنگی تیاری کے ساتھ آیا ہو۔ یہ صحابہ کرام ابھی تو بدر کے زخم بھی ان کے جسم پر موجود تھے جو احد کے لیے پہنچے تھے، لیکن وہ اپنے جسموں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ رسول اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ وہ وہاں صحابہ کرام نے دیکھا، ان کے حوصلے پست کرنے والا یہ عمل تھا، پر جنہیں رب بلند کرے انہیں پست کون کر سکتا ہے؟ یہ 300 بندوں کو لے کے منافقوں کا سردار یہ ان کو لے کے واپس پلٹ آیا اور یہ کہتا ہوا آیا کہ اب دیکھیں گے کس طرح تمہاری رسوائی بنتی ہے، تمہاری کامیابی ہوتی ہے۔ اے اندھے، تجھے معلوم نہیں رسول پاک اکیلے ہی اتنی شان والے ہیں، اور جو شیر اس لشکر میں ہے ہر شیر ایک سے بڑھ کے جدا جدا شانیں رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حوصلے کا جذبہ دیا، ان کو ڈھارس بڑھائی، کہا کوئی بات نہیں، تم نہ کم حوصلہ کرو، بلکہ سنو اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب تم میں 2 گروہ کا ارادہ ہوا نامرادی کر جانے کا، وہ لوگ پیچھے پلٹے۔ اب اللہ فرماتا ہے